الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکِ ساراں پیر کامل کاملاراں رہنما مگر داب بلا افتاد چستی مدد کن یا معین الدین چستی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مسلا خواجہ تو فعل رحمت للعالمین چشم کرم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ آلکا و صحابک سیدی یا خاتم النبی یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے محبت نال مل کے پڑھ لو یا حسین ابن علی نا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز
خنجر آپ کا قرآن سنانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا قرآن سنانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، عباس کا ناہر پر بازو کٹانا یاد ہے، عباس کا ناہر پر بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شافع یوم النشور، حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بکساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی بزرگ دوستو، اللہ کے گھر پر آنے والے نیک نمازیوں، آپ کے سامنے اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے ایمان رکھ کے عمل کرنے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔ جہاں پر 10 محرم کی رات کو بات ختم کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، وہیں سے آگے بات میں چلتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے حق پر بیعت نہیں کی۔ آپ جانتے تھے کہ یزید ایک فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اللہ کی حدوں کا پامال کرنے والا ہے۔ نہ تو حضرت امام حسین کربلا میں جنگ کرنے گئے تھے، یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگ کرنے گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کوئی روایت نہیں دکھا سکتے کہ جس میں میرے امام نے اعلان جنگ کیا ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ لوگوں کا بہت بڑا اعتراض ہے کہ صحابہ کرام نہیں گئے تھے، اس لیے معاذ اللہ وہ صحابہ کرام کو اس چیز کو آڑ بنا کر وہ صحابہ کرام کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ صحابہ ساتھ نہیں گئے تھے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ اگر حضرت امام حسین نے کوئی اعلان کیا ہے تو وہ دکھائیں۔ جب حضرت امام حسین نے جنگ نہیں کیا تو پھر اعلان نہیں کیا تو پھر اعتراض نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو آج بھی ہم میں سے کوئی گیا گزرا بھی نہ غیرت مند ہو، اس کی کسی جگہ لڑائی ہو نا تو وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، اپنی بہنوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، چھوٹے بچوں کو 6 ماہ کا بچے کو ساتھ کوئی نہیں لے کے جاتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس بات سے پتہ چلا جو حضرت امام حسین اپنا کنبہ پورا لے کر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ہمشیروں کو، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر گئے تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے
تیر نہیں پھینکا، بلکہ یزید کی طرف سے پہلے تیر چلایا گیا، جس پر میرے امام نے کہا الحمدللہ کہ جنگ کی شروعات میں نے نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، یہ کوئی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہود و نصارہ یا مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور باطل کی تھی۔ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ فرق یہ تھا کہ ادھر جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ صرف زبان سے، ادھر جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ دل سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اور کلمہ پڑھ کر اس کلمے پر اوپر پورا پہرا دینے والے تھے، کلمے کی پاسبانی کرنے والے تھے، کلمے کا حق ادا کرنے والے تھے۔ جی کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے۔ تو پیارے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین وہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ بات آگے لے جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ حضرت امام حسین یزید کے لیے، بات کو ذرا سمجھیں، یزید کے لیے، اس کی عیاشیوں کے لیے سمجھ لو ہر رستے کی رکاوٹ حضرت امام حسین تھے، اس لیے ان کو وہ اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لیکن جب حضرت امام حسین شہید ہوئے نا، جب اپنے سارا کچھ آل اولاد سب کچھ اپنا کنمہ دین کے نام پر قربان کر دیا، تو کربلا کے سب سے آخری شہید کا نام کیا ہے؟ امام حسین۔ آپ نے سب سے آخر میں جام شہادت نوش کیا، اس کے بعد بات ختم۔ پھر یزید بے معار ہو گیا، لیکن حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے نا، یہ کوئی عام شہادت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے تمام حجت کے لیے اپنی شہادت سے پہلے یزیدیوں کو کہا تھا مجھے قتل نہ کرو، میرا قتل کوئی عام قتل نہیں ہوگا، یہ قتل دین بن جائے گا۔ اگر جس نے حسین کو قتل کیا گویا اس نے دین کو قتل کیا ہے، میرا قتل عام نہیں، میرا قتل مومنین بن جائے گا۔ گویا کہ حسین کو صرف قتل نہیں کیا، پوری امت مسلمہ کو قتل کیا ہے۔ تو جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی نا، تو پھر صرف جو اہل ایمان تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ صرف اوپر سے، ہمارے نزدیک وہ اوپر سے، ان کا کوئی کلمہ کسی کام کا نہیں۔ جو قاتلان حسین ہیں، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، وہ ان کا کلمہ بظاہر ہے، وہ آگے رب تعالیٰ جانے گا، لیکن ہمارے نزدیک وہ جنت کے حقدار نہیں بلکہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ وہ کون سا منہ لے کر اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے تھے، تیری اولاد کو ہم نے ذبح کیا ہے، قتل کیا ہے۔ تو صرف مومنین کو جو غم ہے، مومنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف مومنین کو نہیں بلکہ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی، تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، روایات کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو پوری کائنات میں تاریخی چھا گئی۔ دن کا وقت تھا تو گویا رات بن گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ جب میرے امام کی شہادت ہوئی تو جنوں کے رونے کی آوازیں آئیں، اور وہ رو کر کیا کہہ رہے تھے؟ اے بد نصیبو جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، تم نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو آسمان خون کے آنسو رویا، آسمان خون کے آنسو رویا۔ روایات میں آتا ہے کہ مٹکے خون سے بھر گئے تھے، اور بیت المقدس سے کوئی بھی پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، تازہ خون نکلتا تھا۔ اور خوشبو کے طور پر اس دن جس نے اپنے چہرے پر زعفران ملا، اس کا منہ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو سورج کو نا گرین لگ گیا تھا، سورج کو گرین لگ گیا تھا۔ دن کے وقت تارے نظر آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ بس قیامت آ گئی ہے۔ اور یہ منظر 3 دن تک رہا، 3 دن تک دن اور رات کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، ہر وقت تاریخی چھائی رہی۔ اور آپ نے شاید سنا ہے یا نہیں سنا تو آج سن لیں، یہ جب سورج
طلوع ہوتا ہے نا تو پہلے ایک شفق ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک سرخی نمودار ہوتی ہے. وہ سرخی حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے نہیں تھی. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو سفیدی سے پہلے ایک سرخی آتی ہے. وہ سرخی پہلے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اس دن سے یہ سرخی ہے. تو پتہ چلا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو حضرت امام حسین کی یاد کو وہ بھی تازہ کرتا ہے. بتاتا ہے کہ میں بھی خون کے آنسو رو رہا ہوں حضرت امام حسین کی شہادت پر. عزیزان گرامی، 3 دن تک یہ سلسلہ رہا کہ ہر وقت اندھیرا چھایا رہا تھا. اور حضرت ابن عباس وہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں سویا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک اور آپ کی زلف مبارک بڑی خاک آلودہ ہیں، آپ کے چہرے پر بھی گرد و غبار ہے. میں نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، یہ حالت کیسی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون میں صبح سے اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ لگی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ لگی. فرماتی ہیں کہ میں ان کے گھر میں آئی تو حضرت ام سلمہ رو رہی تھی. میں نے پوچھا کہ بی بی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابھی مجھے آقا کا دیدار ہوا ہے، ابھی مجھے آقا کا دیدار ہوا ہے، اور میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ ان کی زلفیں اور ان کی داڑھی مبارک میں خاک ہے. میں نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، یہ حالت کیسی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، جہاں میرا نواسہ شہید ہوا ہے، میں اس قتل حسین سے آ رہا ہوں، مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اس قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، اس لیے میرا یہ حال ہے. میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس بات سے، اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غم حسین میں رونا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ توجہ میری طرف کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لیکن صرف رونا مقصد نہیں ہے. شاید کسی بندے کے ذہن میں آئے جی بس یہ 9-10 محرم کو رو لیا تو حسین ہم سے راضی ہو گئے، 2-4 دیگیں پکا کے تقسیم کر دی، ختم نے ان کے نام کا دلا دیا تو حسین ہم سے راضی ہیں، جی ان کے نام کی سبیل لگا دی تو حسین ہم سے راضی ہیں. یقین جانو حضرت امام حسین کی یہ سوچ نہیں تھی کہ میرے نام کے ختم دلائے جائیں گے، میرے نام پر لوگ روئیں گے، میرے نام پر لوگ بریانیاں کھائیں گے، دیگیں چڑھائیں گے. نہیں، یہ مقصد نہیں تھا. اصل حضرت امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی دے کے انہوں نے دین کو بچایا ہے. آج ہم اس دین کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم اس دین کی مانتے ہی نہیں ہیں. حضرت امام حسین نے تیروں کی برسات میں نماز نہیں چھوڑی. حضرت امام حسین نے 7 محرم کو آپ پر پانی بند ہو گیا تھا. مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اہل بیت حضرت امام حسین یا ان کے جتنے بھی جان نثار تھے کسی کی کوئی نماز چھوٹی ہو یا تلاوت قرآن پاک چھوٹی ہو. میں کسی سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانکے 10 محرم ابھی گزری ہے، کسی نے اس دن قرآن پاک کو ہاتھ لگایا ہے کہ چلو ایک سپارہ پڑھ کے یا سورت ایک یاسین پڑھ کے حضرت امام حسین اور ان کے جتنے بھی جان نثار تھے جنہوں نے قربانیاں کربلا میں دی ہیں ان کے نام سال ثواب کرتے ہیں؟ نہیں. کوئی ہوگے اللہ ماشاءاللہ، میں ہر کسی کو ایک زمرے میں نہیں رکھ رہا، بڑے بڑے نے پڑھا بھی ہوگا، سپارے پڑھے ہوں گے، سورہ یاسین پڑھی ہوگی، لیکن ہم نے کیا اس دن سوچا ہے کہ فلاں سبیل سے پانی پینا ہے، آج سبیل لگانی ہے، ختم دلانا ہے، بریانی کی اتنی دیگیں پکانی ہے، حلیم کی اتنی دیگیں پکانی ہے، بس لنگر ان کے نام کا تقسیم کرنا ہے. بھائیو یہ مقصد نہیں ہے. حضرت امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کے صرف یہ مقصد کے لیے قربانی نہیں دی تھی. آج دین کو آپ کی ضرورت ہے، مسجد ویران ہے، قرآن پاک الماریوں میں بند پڑے رہتے ہیں پورا سال. مسجد کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے گھر میں پڑے ہیں سب جانتے ہیں، سب کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ قاری صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں.
الماریوں میں بند پڑے ہیں، اوپر مٹی آ جاتی ہے، لیکن کبھی ان کو صاف نہیں کیا، اس کی تلاوت ہی نہیں کی، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام حسین نے بڑی قربانی دے کر اس دین کو بچایا ہے۔ اس دین کی قدر کریں، جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، اس کی قدر کریں۔ یہ ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، پلیٹ میں یا ٹرے میں رکھ کے ہمیں دین دیا گیا ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قربانیاں لے کر بڑی مشکل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو خدا را ان کی قدر کرو۔ حضرت امام حسین کا یہی پیغام تھا، یہی آپ کی تعلیمات ہے۔ اے میرے نانا کی امت، میری اس قربانیوں کو بھول نہ جانا۔ عزیزان گرامی، بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ جب آپ کا وصال ہوگی، آپ کی شہادت ہوگی، تو پھر اس کے بعد جو ابن سعد تھا، اس نے سروں کو تقسیم کیا۔ کسی کے حصے میں 22 سر دیے، کسی کو 14، کسی کو 13، کسی کو 6، قبیلے والوں میں یہ سر تقسیم کر دیے۔ خولی بدبخت کے اس کو حضرت امام حسین کا سر دیا گیا۔ اس کا گھر کوفہ کے نزدیک ہی تھا۔ اب رات کا وقت تھا، وہ حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ اتنے دن سے آئے نہیں گھر میں۔ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا یزید کا ایک باغی ہو گیا تھا، اس کے ساتھ جہاد کرنے گئے تھے۔ بیوی خاموش ہو گئی، کھانا لگ گیا، کھانا کھایا، بدبخت سو گیا۔ اس نے امام صاحب کا سر تندور میں رکھ دیا۔ وہ بیوی اہل بیت سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی۔ جب پچھلے پیر تہجد کے لیے اٹھی نا، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تندور کے اندر سے نور پھوٹتا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ بڑی حیران ہوئی کہ نہ تو آج میں نے تندور جلایا ہے، نہ میری کسی ہمسائی نے جلایا ہے۔ جب قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ اندر سر ہے۔ اس نے سر مبارک کو بس جب دیکھا نا، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے کئی بار حضرت امام حسین کی زیارت کی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا یہ تو امام حسین کا سر ہے، یہ میرا شوہر بدبخت کہتا ہے کوئی یزید کا باغی تھا، یہ باغی نہیں، یہ تو نواسہ رسول ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اس عورت نے آ کر اسے جگایا جھنجھوڑ کر، بدبخت تو کہتا ہے کوئی باغی کا سر کاٹنے گئے تھے، تو نواسہ رسول کا سر لے کے آ گیا ہے، حضور کی آل اولاد کا سر لے کے آ گیا ہے، اب میں تیرے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ کہنے لگا کہ ہمارے بچے ہیں۔ کہا کہ جن کا تو سر لے کے آیا ان کے بھی بچے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ندا سے غیب آئی، غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی، تیرے شوہر کا حساب تجھ سے نہیں لیا جائے گا۔ لیکن روایات میں یہ بھی ملتا ہے پھر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، نہ جانے وہ کہاں گئی۔ حضرت امام حسین کا پھر یہ قافلہ اور سر مبارک صبح ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس نے بھی اپنی ریج اتاری۔ بات کو اختصار کے ساتھ پھر اس نے یہ قافلے کے ساتھ یزید کے دربار میں دمشق روانہ کیا۔ راستے میں بے شمار کرامات ظاہر ہوتی گئی۔ اختصار کے ساتھ بالکل عرض کر رہا ہوں، ایک جگہ دمشق میں جب آپ کا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا نا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، یہ اہل بیت کے سر نیزوں پر آ رہے ہیں، لیکن لوگ سارے چھتوں پر دیکھ کر چڑھ کر دیکھ رہے تھے، بیویاں گلیوں بازاروں میں دیکھ رہی تھی۔ جب قافلہ رکا نا، تو ایک عورت پردے میں آ کر ان اہل بیت کی جو بیویاں تھیں، جو سواریوں پر سوار تھیں، جن کو قیدی بنایا گیا تھا، ان کو آ کر پانی پلانے لگی۔ تو اس وقت سیدہ کائنات کی بیٹی حضرت زینب نے پوچھا کہ پردیس میں ہم پر رحم کرنے والی تو کون ہے؟ لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں، تو ہم سے خیریت پوچھ رہی ہے اور پیار کر رہی ہے اور اپنا نذرانہ محبت پیش کر رہی ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں مدینہ سے آئی ہوں، میں سیدہ کائنات فاطمہ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، ان کی کنیز تھی، تو میری شادی ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی نا، تو بی بی نے مجھے جاتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ جب تو کبھی قافلہ دیکھے نا، تو کوشش کرنا ان قیدیوں کی خدمت کرنا۔ تو آج جب آپ کا قافلہ گزرا ہے تو مجھے سیدہ فاطمہ کی یاد آ گئی، تو میں نے آپ کو پانی پیش کیا ہے۔ بی بی پانی آپ نے تناول فرما لے، صرف اتنی دعا کر دیں، جب میری شادی ہوئی تھی تو سیدہ کائنات کی گود میں ایک چھوٹی سی شہزادی بچی تھی،
جس کا نام زینب تھا، جس کا نام زینب تھا، دعا یہ کر دیں کہ میں مرنے سے پہلے اس کو دیکھ لوں۔ بس جب اتنی بات کہی نا تو سیدہ کائنات کی پیاری بیٹی سیدہ زینب نے کہا کہ بی بی اماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اگر تو اس زینب کو دیکھنا چاہتی ہے تو مجھے دیکھ لے، میں وہی زینب ہوں جو فاطمہ کی گود میں کھیلا کرتی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ ان کا شہزادہ حسین بھی تھا، کہا کہ اماں حسین کی زیارت کرنی ہے تو وہ نیزے پر دیکھ لے۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یزید نے دربار لگایا، سر پیش ہوئے تو یزید تخت پر بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ دیکھ لیا اپنا انجام، جب سارے سر اہل بیت کے سامنے تھے، تخت میں رکھے ہوئے تھے، تو حضرت امام حسین کا سر مبارک بھی سامنے تھا۔ روایات میں آتا ہے کافی دن گزر گئے تھے لیکن میرے امام کے چہرے پر تازی مسکراہٹ تھی اور لب مبارک ایسے جیسے مسکرا رہے ہیں۔ اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یزید کے ہاتھ میں، یہ میرے امام کے دندان یہ لب مبارک پر مارنے لگا۔ اس وقت یزید کے دربار میں ابو برزہ صحابی رسول بیٹھے تھے، بڑے ضعیف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یزید امام حسین کے لب مبارک پر چھڑی مار رہا ہے، اس نے کہا بدبخت اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا، میں نے دیکھا ہے کہ ان لبوں پر مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، جہاں تو اپنی چھڑی لگا رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب یہ صحابی رسول نے بات کہی نا تو یزید کہنے لگا اگر تو ضعیف نہ ہوتا نا تیرا سر میں تن سے جدا کر دیتا، اور تو صحابی رسول نہ ہوتا نا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اس نے کہا بے وقوف، تجھے صحابی ہونے کا احساس ہے لیکن نبی کی آل ہونے کا کوئی احساس نہیں تیرے دل میں، دن کو تو نے شہید کیا ہے۔ اس وقت یزید کے دربار میں امشیر بھی بیٹھے تھے، وزیر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات تو پلٹ رہی ہے۔ تو یزید بڑا مکار تھا، اس نے کہا یہ قیدی کون ہے؟ حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حسین کا بیٹا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے پھر حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے کہنے لگا، ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگا تیری کوئی خواہش ہے اے نوجوان تو بتا۔ تو حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا میری 4 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اڑائیں، سر قلم کریں۔ یزید نے پوچھا کہ حسین کو کس نے شہید کیا ہے؟ کسی نے کہا شمر نے کہا جی ابن زیاد نے سعد نے۔ چلتی چلتی بات جب شمر پر آئی نا تو شمر نے کہا دراصل میں اسے شہید اس نے کیا ہے جس نے ابن زیاد اور ابن سعد کو بڑی بھاری رقم دے کر اور 22,000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کس نے بھیجا تھا؟ یزید نے۔ جب یزید کا نام آیا تو کہنے لگا کہ اور دوسری خواہش بتاؤ۔ تو حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان مقدس سروں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تیسری خواہش فرمایا کہ ہمیں صحیح سلامتی مدینہ واپس بھیج دیا جائے۔ چوتھی آپ نے خواہش کی کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ مجھے دینے دیا جائے۔ یزید نے کہا پہلی شرط منظور نہیں ہے، باقی کی 3 شرطیں منظور ہیں۔ مقدس سر ان کے حوالے کر دیے گئے۔ صبح جمعہ ہوا، خطبہ جب دینے لگے باری آئی تو حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دیا۔ بات کو بڑی اختصار کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ جب خطبہ دیا تو حضرت امام زین العابدین نے وہ سارے کربلا کے منظر جو دیکھے تھے وہ بیان کیے نا تو مجمع پر سکت طاری ہو گئی، سارے رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے کہا مؤذن کو جلدی سے اذان پڑھو۔ مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا تو امام زین العابدین نے مؤذن کو کہا ذرا ٹھہر جا۔ یزید کو کہا تو نے سارے جتن کیے، میرے بابا کو شہید کیا، میرے بابا کی آل اولاد کو شہید کیا، نبی کے پورے خاندان کو شہید کیا، اے یزید تیری سوچ تھی کہ میرا نام باقی رہ جائے گا، سن لے تو ہار گیا ہے، میرا ابا جیت گیا ہے، تو ہار گیا ہے، حسین جیت گیا ہے۔ آج اذان میں حسین کے نانے کا نام چل رہا ہے، تیری سوچ تھی کہ میں جناب والا آباد ہو جاؤں گا، حسین کا نام مٹ جائے گا، نہیں تیری سوچ غلط تھی، قیامت تک حسین باقی رہے گا۔
حسین کی فکر باقی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ سارا معاملہ امام حسین کی قربانیاں ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہیں کہ ہم نے دین کو پیچھے نہیں کرنا، دین کو پیچھے نہیں کرنا۔ حسین شہید ہو کر آباد ہو گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ غلط بولتے ہیں اور جہالانہ یہ کلمات بولتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ کفریہ کلمات ہیں کہ میں اجڑ گئی بابا، میں لٹی گئی بابا۔ نہیں،